اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 87 میں. گزشتہ قسط میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے والوں سے بات چیت کے لیے بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس کے بعد قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا، اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا. اس قسط میں جانیں گے اس کے آگے کی تفصیلات. ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے یہاں تک کہ لوگوں سے معرکہ آرائی کر لیں. پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیعت کی دعوت دی. صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. ایک جماعت نے موت پر بیعت کی اور اس میں سے سب نے اس پر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے. سب سے پہلے ابو سینان ازدی نے بیعت کی. حضرت سلمہ ابن اکوع کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 بار بیعت کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت ایک درخت کے نیچے کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے. حضرت معقل ابن یسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی. اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر لیا، لہٰذا فوراً سہیل بن عمرو کو معاملات صلح یعنی صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہی یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے. ان ہدایت کو لے کر سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا نیک فال لیتے ہوئے یعنی اچھا گمان کرتے ہوئے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا. یعنی ان کا نام سہیل تھا. اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتی ہے. سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک صلح کی شرائط اور متعلقات پر گفتگو کی. بالآخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا تاکہ وہ صلح کے الفاظ لکھیں. عرب کا قدیم طریقہ تھا کہ خطوط یا کسی تحریر سے قبل بسمک اللہم لکھا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا جو اولا اور بہتر ہے. سہیل نے قدیم دستور کے مطابق بسمک اللہم ہی لکھنے پر اصرار کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہی لکھو، اور پھر فرمایا کہ لکھو ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ. یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. سہیل نے کہا اگر ہم آپ کو پیغمبر ہی تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ آپ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھلے اقرار نہ کرو مگر خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ الفاظ مٹا کر ان کی خواہش کے مطابق صرف میرا نام لکھ دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے مٹانے پر تیار نہ ہوئے کہ جو حق ہے اور جس پر ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اسے کس طرح مٹایا جائے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا. پھر اس کے نیچے حسب ذیل شرائط لکھے گئے. نمبر 1 مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے. نمبر 2 اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں گے. نمبر 3 ہتھیار لگا کر نہ آئیں گے، صرف تلوار ساتھ لائیں اور وہ بھی نیام میں یعنی غلاف میں ہوگی. نمبر 4 قریش کا جو شخص مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے، اور جو شخص مسلمانوں میں سے
مدینے سے مکہ آ جائے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی، یعنی قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ لڑائی جو چل رہی ہے وہ موقوف رہے گی۔ نمبر 6، اس درمیان کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔ نمبر 7، عرب کے قبائل کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدے اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں، یعنی کوئی قریش کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، زنجیر میں جکڑے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور کافروں کے پنجے سے بچانے کی درخواست کی۔ کافروں نے ان کو قید کر رکھا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ کسی طرح ابو جندل بھاگ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے صلح حدیبیہ کے وقت آنے میں کامیاب ہو گئے۔ سہیل نے کہا کہ پہلا شرط ہے شرائط صلح کے مطابق واپس ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ملنا چاہیے، چونکہ صلح کی شرط تھی کہ مسلمانوں کا مکے سے مسلمان ہو کر کوئی آدمی مدینہ جائے تو مسلمانوں کو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہیل ابھی تو صلح نامہ بھی مکمل نہیں ہوا اور دستخط بھی باقی ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ آپ کے بار بار خواہش کے باوجود سہیل راضی نہیں ہوا اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا اور ان کے لیے تسلی کے کلمات کہتے ہوئے دعائیں دی۔ ابو جندل کو کافروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جسم پر ضرب کے کئی نشانات آ گئے تھے۔ انہوں نے عام مسلمانوں سے نشان دکھاتے ہوئے کہا، میں مظلوم ہوں اور ستایا جا رہا ہوں، کیا میں اس طرح ہمیشہ کافروں کے قبضے میں تڑپتا رہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم اس عہد کو توڑ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے صلح یعنی صلح کا معاہدہ لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا، صحابہ میرے ساتھیوں اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ کیسے اٹھتے؟ کعبۃ اللہ کے طواف کو دل میں لیے ہوئے آئے تھے، مگر پھر بھی 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے کے کوئی نہ اٹھا تو آپ اپنی بیوی امہات المومنین ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر مڑا لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کچھ کہے بغیر اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام بلا کر سر مڑا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب، زیادہ غم ہونے کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ ناظرین، صلح سے 2 باتیں بظاہر اس قسم کی تھی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان و وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور اس کے معال، اس کا جو اثر پڑنے والا ہے، اس پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے۔ اور غالباً سب سے زیادہ غم فاروق اعظم یعنی حضرت عمر بن خطاب کو تھا،
चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पैगम्बर बरहक नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर कहा, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हम हक़ पर हैं। हज़रत उमर ने कहा, हक़ पर रहते हुए फिर ये ज़िल्लत गवारा क्यों, यानी फिर इतनी दबकर सुलह क्यों? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और नबी बरहक हूँ, खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, खुदा मेरी मदद करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा, क्या आपने नहीं फरमाया था कि हम लोग काबे का तवाफ़ करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से उठकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और वहाँ भी यही गुफ्तगू की। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वही जवाब दिया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। साथ ही कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं, जो कुछ करते हैं उसी के हुक्म से करते हैं। इसके बाद इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना की आयत नाजिल हुई, जिसमें सुलह को, ये जो पैक्ट हुआ था, उसको फ़तह मुबीन करार दिया गया। इसका नुज़ूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर को बुलाओ। उमर को बुलाया गया और उनको पढ़कर सूरह फ़तह की शुरू की आयत आपने सुनाई। हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये फ़तह है? फरमाया, हाँ। इससे उनके दिल को सुकून हो गया और वो वापस चले गए। नाज़रीन, बिला शुबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुखलिस थे, उनके इखलास में शुबा नहीं किया जा सकता। ताहम इस तरह सवाल व जवाब बज़ाहिर खिलाफ अदब थे, जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बाद में काफ़ी शर्मिंदगी हुई और पूरी ज़िंदगी इसका रंज रहा। हज़रत उमर फ़ारूक जज्बात से मग़लूब हो गए थे, बेइख्तियार उनसे ये जुमले सरजद हुए, लेकिन ईमान व इत्तिबा इतना कामिल था कि बाद में जब ज़ाहिरी गुस्ताखी का एहसास हुआ तो फ़ौरी उस पर नदामत हुई और हमेशा बाकी रही। इसी के साथ कफ़ारे के तौर पर उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, खैरात किए और बहुत से ग़ुलाम आज़ाद किए। वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त तक ये किया जब तक कि मुझे इत्मीनान न हुआ। नाज़रीन, आज के इस क़िस्म में इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली क़िस्म में और जानेंगे कि सुलह हुदैबिया हमें आज के इस दौर में क्या पैगाम दे रहा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीइना मुहम्मद।